اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ان میں ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، فلپائن ہے اور جاپان ہے۔ جاپان بھی بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ ساری ایسے انہوں نے حرکتیں کی ہیں، میں انشاءاللہ یہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا، لیکن دہشت گردی میں میرا خیال ہے کہ دوسرے تیسرے نمبر میں یہ دنیا میں ہے۔ بقایا انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اس دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو حسد بغض کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اور تفصیلات آنے والی تمام ورائٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے، انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں پوری رائس انڈسٹری، پوری زراعت کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ چند دن پہلے میں نے ایک خبر بریک کی تھی جو آج سچ ثابت ہوئی ہے۔ جو 16، 17، 1800 میں بکنے والا ایری 6 دان ہائی بریڈ جو مارکیٹ میں فارمر کو، زمیندار کو، کسان کو اتنا زیادہ نقصان کر گیا، اتنی ساری بیک اپ پہ وہ چلا گیا کہ شاید ہی وہ کچھ چند 2-4 سال لگیں گے اس کو دوبارہ، کیونکہ ایک تو پیدا موسمی تبدیلی کی وجہ سے، میں وہ بھی بات کر دیتا ہوں آپ کو، اس سے کون کون متاثر ہوا۔ موسمی تبدیلیاں نے جو دنیا میں چینج ہو رہی ہے اس سے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اس کی زد میں آئے ہیں۔ پاکستان تو صرف اور صرف رائس کی، چاول کی کاشت میں 1-1.5% کے قریب ایڈوانس کاشت تھی جس سے وہ متاثر ہوا ہے، لیکن اس میں زمیندار کا، کسان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس میں ٹریڈر کو، ملر کو بھی اتنا اچھا فائدہ نہیں ملا۔ چلیں، میں نے جو بریک کی تھی خبر وہ یہ تھی کہ آنے والے دنوں میں جو 16، 17، 1800، 1900 میں بکنے والا دان ہے اس میں بہتری آ گئی ہے اور مزید آنے والی ہے، کیونکہ ملک کے کافی اچھے بڑے بڑے سودے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا چاول ایکسپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والوں دنوں میں بہت گروتھ کرے گا، جس کے آپ نے نتائج بالکل دیکھے ہیں۔ تو آج 6 ستمبر ہے، میں جس حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، ایری 6 نے اتنا گروتھ کیا ہے، اس میں 300 سے 400 روپے کی بہتری آ گئی ہے۔ آج کی جو میں اپنی پرچیز کی ہے ایری 6 ہائی بریڈ کی، میں وہ بھی بتاتا ہوں آج آپ کو۔ میں نے 2000 سے لے کر 2265 روپے تک میں نے خریداری کی ہے آج کے دن میں۔ جو آج سے 1-2 ہفتے پہلے کی جو پوزیشن تھی، اور میں نے ایک خبر دی تھی کہ آنے والے وقت میں ایری 6 ہائی بریڈ میں بہت ہی اچھی خبریں آنے والی ہیں، اور وہ الحمدللہ آ گئی ہیں۔ چاول ایری 6 کا جو کچے میں 4150-200 میں بک رہا تھا، آج 4500 سے لے کے 4600 روپے تک کے سودے ہو گئے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ بہت اچھی، اور یہ کسان کے لیے، ملر کے لیے سیل بھی بڑھ گئی ہے، خریدار بھی آ گیا ہے، بہت اچھے خریدار اور آنے والے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ایڈوانس کاشت کرنے والوں کو ہوا ہے۔ ایڈوانس کاشت کرنے سے یا موسم کی تبدیلی کے حوالے سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس سال، وہ بھی تاریخی نقصان ہوئے ہیں، ایسے پچھلے سالوں میں کبھی بھی ایسا سامنے منظرنامہ نہیں آیا۔
اس میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے جو ممالک ہیں، انڈونیشیا ہے، ان میں ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، فلپائن ہے اور جاپان ہے۔ جاپان بھی بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ جو رائس بیج جو یہ گرور تھے، ان کے جو رائس کاشت کرتے تھے، اب ان کے ممالک میں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے فصل بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو وہ نقصان ان کے اٹھائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے طرف خریدار کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے نقصانات ہوئے ہیں۔ ہمارا انشاءاللہ جو ایک ممالک سے میں بتا دیتا ہوں، 3,50,000 ٹن کا پچھلے سال کا سودا ہوا چاول کا، اس میں سے پاکستان کو 0 چانس ملا، آرڈر ملا۔ اس سال الحمدللہ ان کے بھی آرڈر پاکستان کی طرف آئے ہیں۔ یہ بہت اچھی خبریں ہیں۔ بہت ہی اس وقت کسان کے حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ یہ اگر سچ ثابت ہوگا، تھوڑے دنوں میں ہی سامنے آ جائے گا، تو ملر، ایکسپورٹر، تمام کے تمام رائس انڈسٹری والے تمام کے تمام انشاءاللہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور جو ایک میں آپ کو آج ایسی خبر بریک کرنے جا رہا ہوں جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے۔ اتنی بڑی دہشت گردی، اتنا بڑا حسد، بغض، کینہ اور نفرتیں پھیلانے والا اور جھوٹے پروپوگنڈے کرنے والا ملک جس نے ہمارے ساتھ یہ کوشش کی ہے، میں وہ آنے والے دنوں میں تفصیل کے ساتھ بھی بتاؤں گا۔ ہمارے ہمسائے ممالک نے یہ دہشت گرد پہلے بھی تھے، اب بھی جس انداز میں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں کہ پاکستان نے الحمدللہ جو 2-2.5 لاکھ ارب ڈالر کی تجارت کرتا تھا، اس نے اس سال 4.5 سے 5 ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ کیا ہے۔ ان کا حسد بغض بڑھ گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، آج کے دن بھی آسٹریلیا میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ آل جتنے بھی آل ورلڈ فوڈ ہیں، ان ایگزیبیشنوں میں جو بھی تاجر آتے ہیں، پاکستان کو انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ ایک سائیڈ پہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑی دہشت گردی انہوں نے اس حوالے سے معاشی طور پہ پاکستان کے ساتھ حسد بغض کی وجہ سے کی ہے۔ میں اس کی تفصیل اور اس کی پوری ریکارڈنگ جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے جتنے بھی سٹال ہیں ان کو انہوں نے سائیڈ لائن پہ کر کے وہاں جو بھی سہولیات وہ فراہم موقع پہ نہیں کی گئی، وہاں کوئی کسٹمر جو آ رہے ہیں باہر سے ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی، اور بہت ساری ایسے انہوں نے حرکتیں کی ہیں۔ میں انشاءاللہ یہ ہمسایہ ملک ہے ہمارا، لیکن دہشت گردی میں میرا خیال ہے کہ دوسرے تیسرے نمبر میں یہ دنیا میں ہے۔ بقایا انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اس دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو حسد بغض کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اور تفصیلات آنے والی تمام ورائٹیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں گے، انشاءاللہ آپ کو آنے والے دنوں میں پوری رائس انڈسٹری، پوری زراعت کے حوالے سے، کسان کے حوالے سے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دبئی میں کتنے آرڈر آ رہے ہیں، اور دنیا ساری میں ہمارے ساتھ کون سے نئے ممالک مل رہے ہیں، میں بڑی بڑی اچھی خبریں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو دینے والا ہوں۔ دعا کریں آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہ اللہ رب العزت نظر بس سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور انشاءاللہ چاول کی تاریخ میں آنے والے دنوں سے
2023 से 24 का जो साल था, इससे बेहतर साल इंशाल्लाह 2024 और 25 में पाकिस्तान ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। अल्लाह के फजल व करम से जो मैं देख रहा हूँ, आने वाले दिन बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं दुआ गो हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हासदों के हसद से बचाए। पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत अच्छे की उम्मीद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।